ایک بار ایک شخص ہمارے پاس آیا تو ہمیں کہنے لگا جی کہ یہ جو آپ میلاد شریف کرتے ہیں نا یہ نہ کیا کریں، یہ تو شرک ہے۔ تو بڑی مزہ کا خیز بات تھی، تو ہم سن کے مسکرائے کہ دیکھو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میلاد النبی کا معنی مفہوم کیا ہے؟ کہتا جی جو بھی ہو یہ شرک ہے۔ تو جواب ذرا سنیے، ہم نے اس کو یہ کہا کہ بھائی دیکھو، میلاد کا معنی ہے پیدائش کا وقت، اور میلاد النبی کا معنی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت۔ اب اس میں کون سا شرک ہے ذرا یہ تو سمجھاؤ۔ حالانکہ میلاد منانا شرک کو ختم کرتا ہے، نہ کہ شرک پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیسے؟ دیکھیے، اللہ کا شان یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا مطلب لم یلد ولم یولد ہے، جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو ہم اقبال کر رہے ہیں کہ بھی حضور پیدا ہوئے۔ جو اللہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ تو مسئلہ زیادہ سمجھ میں آ گیا کہ ولادت منانا ضروری ہوا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی پاک نہ اللہ ہے نہ الہ ہے بلکہ محبوب الہ ہے، یعنی کہ آپ مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ پھر میلاد منانا شرک ہوا یا شرک کا خاتمہ ہوا؟ الحمدللہ جہاں جہاں نبی پاک کے غلام میلاد منا رہے ہیں وہ شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک ہی نقطہ سمجھ میں آ گیا نا تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ سکتی، لیکن بھائی سمجھنے والا نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ہمارے آج بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ 14 اگست گزرا ہے، سبحان اللہ تعالی، ہمارا یوم آزادی، ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ، تو اپنی عبادت گاہ پہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو کوئی ہمارا بھائی وہاں سے گزرا، اس نے کہا جی مبارک ہو، میلاد شریف کی بھی آمد ہے، تو کیا آپ نے وہ اس خوشی میں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں؟ کہتا نہیں نہیں، میلاد کی لائٹیں نہیں ہیں، یہ تو 14 اگست کی لائٹیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی عبادت گاہوں پر چراغاں کیا جا سکتا ہے کہ جس دن ملک اور قوم آزاد ہوئی، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جس دن ساری قوم آزاد ہوئی ہے، جس دن حضور آئے، پوری انسانیت آزاد ہوئی، تو اس دن خوشی کرنے کے لیے اگر کہیں چراغاں کیا جائے تو یہ کیوں کر غلط ہوگا؟ یہ تو ایسے کم ظرف ہیں کہ خصوصاً جب یہ 12 کا دن ہوتا ہے نا، یعنی 12 کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، تو یہ اپنے گھروں کے باہر والے بلب اور اندر والے بلب بھی نہ بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر سے گزرنے والا کو یہ نہ کہے بھئی یہ میلاد والوں کا گھر ہے۔ اتنی کم علمی، اتنی کم عقلی۔ تو بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ میلاد شرک نہیں ہے بلکہ شرک کا خاتمہ ہے۔ اور اس ہستی کا دن کیوں نہ منایا جائے کہ جن جیسا کوئی تھا ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اب بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں ایک ایسا شخص پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی ہستی پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے سارے نبیوں رسولوں کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد جو اس نے فیصلہ دیا ہے، تو بھئی ان کا فیصلہ سننے کے بعد تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ محبوب الہ جیسا کوئی نہیں تھا۔ کہ بھئی اتنی عجیب اور عظیم ولادت کہ آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کا ختنہ ہوا ہے، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا وہ جو بچوں کا ناڑو ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہے، یعنی اس کے بغیر آپ تشریف لائے۔ دنیا میں اکثر بچے الٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حبیب خدا کا کیا کمال ہے کہ آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو سیدھے تھے، اور حبیب الہ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا پیدا ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ تو یہ تو اب ماننے کی باتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس میں گفتگو کرتے پھرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے آقا کی شان ہیں، تو یہ ولادت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ آپ ان کا نام سیرت رکھ لیں تب بھی، مثال کے طور پہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر میلاد جلسے کا نام ہو تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے،
اچھا اسی کا نام بدل کے اگر سیرت کانفرنس رکھ لی جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی اب یہ ٹھیک ہو گیا. یہ عجیب بات ہے کہ صرف میلاد کا نام ہٹا دیا, کام وہی ہو رہا ہے, تو اسے آپ جائز قرار دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. صورت ہو یا سیرت ہو, سب میرے محبوب کی شانیں ہیں, تو اس کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. تو اب آپ احباب کی خدمت میں وہ ہستی پیش کر رہا ہوں جس نے سب کو دیکھا ہے. بھئی ان کا فیصلہ مانیں گے کہ بھئی جب وہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی میں نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو دیکھا ہے, ان کا نام ہے حضرت سیدنا جبریل امین. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے ہاں عام طور پہ حدیث پیش کی جاتی ہے نا, وہ آدھی ہے. آج آپ کو حدیث بھی پوری کر دیتے ہیں. یہ اہل علم علماء بھی ذرا سنیں, اور جو لوگ علم کے خواہاں ہیں وہ اس حدیث کو مکمل سماعت کیجئے. مختلف کتابوں میں اور بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ عبارت موجود ہے, سنیے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل امین نے یہ عرض کیا, اور اس کی روایت خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے جبریل نے یہ کہا. جبریل امین نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ, میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگال کے دیکھا, چھانا, لیکن میں یا میری آنکھ نے آپ جیسا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا, آپ جیسا کسی کو نہ دیکھا. اچھا یہاں تک عام طور پہ حدیث پاک ختم کر دی جاتی ہے, حالانکہ اس کا ایک اور جز بھی ہے, وہ بھی سن لیجئے. یہ جو آپ کو حدیث پاک سنائی جا رہی ہے یہ الحمدللہ طبرانی شریف میں موجود ہے. حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بنی ہاشم, یعنی بنی ہاشم سے زیادہ افضل گھر بھی میں نے کوئی نہ دیکھا. یعنی گھروں میں افضل گھر میں آپ آئے, اور جو دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے وہ صورت محمد عربی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ جس گھر میں آئے اس گھر جیسا کوئی نہیں, اور نہ ہی آپ جیسا کوئی ہے. انسانوں میں آپ جیسا کوئی نہیں, اور گھروں میں آپ کے گھر جیسا کوئی نہیں. اب یہ مکمل حدیث الحمدللہ تبارک و تعالی آپ نے سماعت کی. یہاں ایک چھوٹا سا علمی نکتہ ہے, اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو علمی فائدہ ہوگا. آپ غور کیجئے, یہ قلب تو یہ باب تفعیل سے ہے, اور یہ صرف پڑھنے والوں کے لیے ایک لطیف بات ہے. باب تفعیل میں شدت ہوتی ہے, ذرا کسی کام کے کرنے کا زیادہ زور ثابت ہوتا ہے. اگر ہوتا قلب تو یعنی کہ میں نے چھانا, میں نے ڈھونڈا, مطلب ایک ترجمہ کر رہے سمجھانے کے لیے, مطلب میں نے ڈھونڈا مشارق الارض و مغاربہا, یعنی عبارت یوں ہوتی اگر قلب تو مشارق الارض و مغاربہا, کہ میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھا یا ڈھونڈا یا چھانا. تو اس میں صرف ایک بار ہوتا ہے کہ بھئی اگر قلب تو کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں ایک بار دیکھنا ہوتا ہے. قلب تو میں ہے کہ میں نے بار بار دیکھا اور بہت دیکھا. اور چھانا جس کو کہتے چھان بین کی, یعنی حضرت جبریل کا یہ لفظ استعمال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا. ساری کائنات کے لوگوں کو ملاحظہ کیا, آدم علیہ السلام سے لے کر حسن یوسف بھی بیچ میں شامل کیا, ہر پیغمبر کو دیکھا, کائنات کے ذرے ذرے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا, اور اچھی طرح چھان بین کی, صرف ایک بار نہیں الٹ پلٹ کر دیکھا. جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی پیاری زبان میں یوں فرمایا, آپ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پایا کھانا پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یعنی باب تفعیل یہ ثابت کرتا ہے کہ سیدنا جبریل امی کہتے ہیں کہ میں نے الٹ پلٹ کر ہر طرح سے ہر آدمی کو دیکھا, پھر میں نے فیصلہ کیا کہ محمد عربی جیسا انسان بھی کوئی نہیں اور بنی ہاشم کے گھر جیسا گھر بھی کوئی نہیں.